الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مہاجرین کی سکونت کے لیے مسجد کے قریب مکانات کا انتظام کیا گیا، چنانچہ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنو زہرہ کو مسجد کی ایک جانب میں ایک خطہ عنایت فرمایا، جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف قرشی زہری کے حصہ میں ایک خرمہ ستان آیا جو ان کے نام سے مشہور و معروف تھا۔ حضرت عبداللہ عتبہ پسران مسعود حضلی جو بنو زہرہ کے حلیف تھے، ان کے لیے مسجد کے پاس ایک خطہ معین کیا گیا جو ان کے نام سے مشہور تھا۔ حضرت زبیر بن عوام قرشی اسد کو ایک وسیع قطعہ ملا جس میں مختلف اقسام کے درختوں کی جڑیں تھیں، وہ بقیع الزبیر کہلاتا تھا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ قرشی یلمی کو ان کے گھر کی جگہ ملی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مسجد کے قریب زمین دی گئی۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان قرشی اموی، خالد بن ولید قرشی مخزومی، مقداد بن اسود کندی اور طفیل بن حارث قرشی مطلبی وغیرہ ہم کو زمینیں دی گئی۔ ان قطاعات میں سے جو زمینیں بے آباد غیر مملوکہ تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطور خود تقسیم فرما دیں، اور جن قطاعات میں انصار کے منازل و مکانات تھے وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیے، اور حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہاجرین کو عطا فرما دیے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرات حارثہ بن نعمان نے اپنے مکانات بطور ہدیہ پیش کیے۔ بقول واقدی منازل حارثہ کی جگہ ہی حضرات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے حجرے بنے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔